کنکری ماریں گے، اور عمرے والے جب کعبے پہ نظر پڑے گی تو لبیک ختم کر دیں۔ فجر کی نماز قضا، جب نیند کھلے قضا پڑھ لو، کب تک کا کیا بانا، جب اٹھو قضا پڑھو فوراً۔ بچوں کو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں کہ این اللہ فی السماء، یہ تو حدیث میں ہے نا بھائی، وہ کیا کریں، وہ خود تو نہیں سکھاتے بیچارے۔ تمہیں مصیبت یہ ہے کہ علم ہوتا نہیں، عربوں پہ اعتراض کرتے ہو۔ وہ تو ایک لڑکی تھی، اس کے بارے میں حضور کو پتہ لگا، وہ یہودیوں کی لڑکی تھی کہ وہ جو ہے اندر سے مسلمان ہے۔ حضور پاک اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بالکل آخری وقت میں تھی، تو حضور نے بھی اس سے سوال یہی ہے کہ این اللہ، اللہ کا ہے، کہا فی السماء، آسمانوں میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہٹ جاؤ یہودیوں سے، انہا مسلمۃ، یہ مومنہ ہے، میری بیٹی ہے، اس کا جنازہ میں پڑھوں گا، تجہیز تکفین بھی میں کروں گا۔ تو اللہ کے بندے، یہ تو حضور نے بھی پوچھا تو یہ جواب ملا، اور قرآن نے 17 جگہ کہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآن نے فرمایا امنتم من فی السماء۔ اس طرح کہنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ تو لا مکان ہے، لا مکان ہے تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہے نا، تم نے تو بالکل انکار ہی کر دیا نا۔ پھر وہ تو چلو جو مانتے ہیں عرش میں، وہ کہتے ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا، تم تو بالکل نفی کر دیتے ہو صفات کی۔ ایک آدمی نے دوسری شادی خفیہ طور پہ کی ہے، جس سے نہ لڑکی کے گھر والے خبردار ہیں نہ آدمی کے گھر والے، نکاح چند گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے۔ بہرحال اگر لڑکی کے والدین راضی نہیں تھے تو ائمہ حنابلہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں، چاہے لاکھ مولوی پڑھاتا ہے۔ وہ ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا ہو، معنی یہ ہے کہ اس کو زنا کی حد ہم نہیں مانیں گے، لیکن نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عقل بالغ تھی، ایجاب قبول تو ہوا ہے نا، تو لہذا یہ شبہ تو پیدا ہو گیا نا، تو اس لیے ہم اس کو حد تو نہیں ماریں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اس کا کسی پہ ادھار ہے، پتہ نہیں پاکستانی، دوسرا بندہ میرے بھائی کو پیسے نہیں دے رہا، بہرحال اللہ سے دعا مانگو 2 رکعت پڑھ کے، اللہ مشکل حل کریں۔ ریال ٹوپی وغیرہ غلاف کعبے کو رگڑتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ بغیر طواف کے حجر اسود کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ شیعہ کے بارے میں جو قرآن کا منکر ہے اور عائشہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ عقیدہ حیات النبی کے جھگڑوں میں نہ پڑے، انبیاء سب حیات ہیں، جب شہداء حیات ہیں تو انبیاء کیسے حیات نہیں ہیں؟ یار شہید کو تو مرتبہ بھی نبی پر ایمان لانے کے بعد ملے گا نا، یعنی 3rd کلاس زندہ ہے، 1st کلاس مردہ ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ تو نبیین کا ہے، والصدیقین والشہداء، شہداء کا تو 3را درجہ ہے، 3رے درجے والا زندہ ہے، پہلے درجے والے کو اللہ نے زندہ نہیں رکھا۔ اللہ ہدایت دے، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں۔ کہتے کہ شوگر کے لیے کوئی کڑا وغیرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، بطور علاج پہن سکتے ہو، اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی انہوں نے رکھا ہے اس قسم کا سسٹم، اللہ عالم۔ ہم 3 لوگ عمرے پہ آئے، بھائی اور بھابھی طائف گئے، ہمیں ڈرائیور نے بتایا نہیں تھا، ہم نے عمرہ نہیں کیا، پاکستان چلے، بالکل دم ہے۔ طائف کا بتایا تھا، عمرے کا نہیں بتایا۔ طائف کیسے پہنچ گئے تم؟ طائف جانے کا تمہیں علم تھا، آنے کا علم نہیں تھا، عمرے کا علم۔ بہرحال دم تمہارے ذمہ ہے۔ دھکے دینا حرام ہے، موقع نہیں ملے جسد کا اشارہ کرو۔ میرا بیٹا نافرمانی، اللہ سب کے بیٹوں کو فرما بردار بنائے، یہ میرا بھائی علامات قیامت ہے۔
ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے ذریعے جو بچہ پیدا کرتے ہیں، اگر مادہ منویہ خامد کا ہو وہی عورت میں ڈالا جائے وہ تو جائز ہے، لیکن اگر وہ مادہ منویہ کسی اور کا ڈالیں تو وہ زنا ہے اور لڑکا ورث الحرام ہے۔ نماز جنازہ کی 1-2 تکبیریں نکل جائیں، جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ لیں بس۔ مکہ مکرمہ میں مرغی بکرے کے گوشت کھاؤ، سب کھاؤ جی، مزے کرو، کیا کرنے آئے ہو تم؟ یہی مرغے کھانے دعائیں ہونا جی، باقی اللہ کو پتہ ہے کہ ذبح ہوئے ہیں نہیں ہوئے، میں کو دیکھتا ہوں جو یہاں اس ملک کے ہیں وہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہیں، جو باہر کے اللہ کو پتہ۔ مسافر ہوں، سنت پڑھنا 12 جو نمازیں قضا ہو گئی تو پوری پڑھو، باقی جو اب نمازیں پڑھو گے وہ قصر پڑھو گے۔ نوجوان لڑکی جب کہ آئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، بوڑھے ہیں، وہ غیر محرم نوجوان اس کے ساتھ طواف کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، غیر محرم کے ساتھ طواف نہ کرے، اکیلے کرے، نہ غیر محرم کی انگلی پکڑے۔ اسلام آباد احرام باندھا، چاہتے احرام کے نیچے بنیان پہن رکھی تھی، طواف کرنے سے بہتر سارا راستہ تو پہنے رہے نا، طواف کے وقت اتاری ہے، دم پڑ گئی، تمہیں نظر ہی نہیں آئی کہ نیچے بنیان کھڑی ہے۔ دو دفعہ میری زبان سے نکلا کہ میں تو یہاں تنگ ہوں، بارہ استغفار کرو، انسان ہے کہہ بیٹھتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، سر کے بالوں پر اس طرح خود لگایا، کوئی حرج نہیں، خود بھی لگائے تو جائز ہے۔ مجھے طواف میں 1 عدد بیلٹ ملی ہے، اس رقم موجود ہے، بہرحال اس میں اگر کوئی علامت ہے تو مالک کو پہنچاؤ، نہیں ہے تو غریبوں کو خیرات کر دو۔ احرام کے پردے کی غرض سے میں نے ٹوپی پہن رکھی تھی، اس ٹوپی کا کپڑا ہوا سے اڑ کے منہ پہ لگتا رہا، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمرے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں کہ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ ہدایت، اللہ کے بندے بیوی بیوی ہے، جب عمرے کی پابندی ختم ہوگی تو پابندی ختم ہوگی، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، وہاں ادب سے رہیں اور درود پڑھتے رہیں۔ بس میں سفر کر رہے تھے، وضو نہیں تھا، ڈرائیور نے گاڑی روکی، نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے قضا پڑھ لو، مجبوری ہے آپ کی۔ ایک آدمی کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں، دکان میں حصہ ڈالا ہے، وہ مہینے کا 3 لاکھ کماتا ہے، 2 لاکھ خود رکھتا ہے۔ دیکھو میرا بھائی، اگر فکس کر لو کہ میں ہر مہینے 2 لاکھ لوں گا تو یہ حرام ہے، لیکن اگر نفع نقصان میں شریک ہو تو پھر حلال ہے۔ نفع ہے 3 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائے، 1.5 لاکھ ہو جائے، گھاٹا ہے وہ بھی بھرو۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، 2-3 مرتبہ میقات سے باہر اگر کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو میرا ضروری نہیں ہے۔ مکے میں ہوں، 10 سال سے واپس اپنے ملک نہیں کیا، بغیر احرام کے آتا ہوں، بہرحال دم تو ایک ہے، آئندہ احرام کر کے آیا کریں۔ میت کو غسل کفن کے بعد، جنازے کے بعد میت کا منہ دیکھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھنا بالکل جائز ہے۔ موزی یا جراب پہن کر احرام میں نہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں طواف۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے آگے نہ گزریں۔ نفل طواف کے 2 رکعت نفل کی نیت کی پڑھے تو ہیں نا، ہو گئے انشاءاللہ۔ کل خانی میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ بندہ بیمار ہے اور طائف زیارت کے لیے جائے، عمرہ نہ کرے، جب بیمار ہے تو گیا کیسے؟ اگر بیمار طائف حضرت جا سکتے ہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں کرے گا دم پڑے گی۔ ہے بیمار زیارت کر رہا ہے طائف کی، اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، اگر دم آ جائے دوبارہ ہم عمرہ کر لیں طائف سے، ہم پھر دم نہیں پڑے گا۔
ایک عورت نے عمرہ کیا، صفا مروا نہیں دوڑی، پھر دوسرے دن صفا مروا دوڑا، پھر احرام کو، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوسرے دن بھی دوڑ سکتی ہے، پھر بال کٹا کے احرام کھول دیا۔ نفل طواف کے 7ویں چکر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا، تو نماز پہلے پڑھے، 2 رکعت بعد میں پڑھے۔ ایک آدمی مکے سے پاکستان سے آیا، احرام باندھ کے مکے پہنچا، 15 منٹ کے لیے احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، 15 منٹ کے بعد دوبارہ احرام پہن لیا، 10 ریال خیرات کر دے۔ والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کے بچوں کو صحیح عالم صالح بنائے۔ مسجد نبی کے سین میں جوتے پہن کے چل سکتے ہیں، جوتا پاک ہو تو مسجد کے اندر بھی پہن کے چل سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے احرام کے ملتزم کو ہاتھ لگایا، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ نہ لگایا کریں۔ پاکستان میں بھی جنات تنگ کرتے تھے بچی کو، اس کے لیے یہی ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں، اس کو ہیڈ فون لگا کے دیں، وہ سنا کریں، تو انشاءاللہ 10-11 دن میں سب جنشن بھاگ جائیں گے۔ احرام کی اگر ایک ہی چادر وہ نیچے باندھ لو، اوپر نہ ہو کوئی بات نہیں، قمیص ڈال لو یوں کر کے۔ اگر غیر علمی کی وجہ سے صفا کے چکر رہ جائیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ جا کے پورے کرو۔ جس میں دم پڑ گیا ہے وہ خود کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا۔ میری امی آنے سے ایک دن پہلے فوت ہو، ان کے لیے اللہ مغفرت فرمائے، سورۃ یوسف کو پڑھ کے دعا کریں اولاد کی تو اللہ اولاد دیں گے۔ ازواج مطہرات کی عدت کا کیا معنی ہے؟ جب ان کا نکاح ہی ناجائز ہے، عدت کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی بیوی کا تو نکاح ہوتا نہیں، ان امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ مسافر کے پاس وقت ہے، سنت پڑھے، بالکل پڑھے۔ اگر جنازے میں تیسری تکبیر میں پہنچا، جب امام سلام پھر تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر بس پورے کر لے۔ کہتے ہیں جی جدے سے حجاج کو لانے والے حاجی جو ہیں، بسوں والے جو ہیں، وہ راستے میں نماز کے لیے گاڑی کھڑی نہیں کرتے۔ یہ آپ اپنے وزیر الحج کو لکھیں یا یہاں کے وزیر الحج کو لکھ کے بھیجیں۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے، حضرت علی یمانی تھے، یہ تو یمانی ہے، حضرت علی کی طرف کیسے ہو گئی؟ یا تو یہ رکن علی ہوتا، رکن علوی ہوتا، یہ تو یمانی ہے، وہ شامی ہے، وہ عراقی ہے، وہ حجر اسود ہے۔ حضرت حرم میں 15 دن سے کم کیا ہوا تو نماز قصر پڑھیں گے، سنت معاف ہے، پڑھے تو ثواب ہے۔ میرے ذہن میں تقریباً 3 مہینے سے گستاخانہ خیالات آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ اللہ ہر مسلمان کی زبان کو اچھا کرے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے اور 2 بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بینک کی نوکری جائز ہے لیکن دوسری ڈھونڈتے رہو، مل جائے پھر چھوڑ دو۔ لے پالک بچے کو لیا جا سکتا ہے لیکن ولدیت اس کی وہی رہے گی جس کا بیٹا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے گناہ معاف کر دے۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ دین حنیف کا معنی یہ ہے سب سے منہ موڑ کے ایک کو ماننے والا۔ یہ حضرت ابراہیم کو اسی لیے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، پیر کو رکھو اور خمیس کو بھی رکھو۔ والد نے 3 چکر طواف کے کیے، تھک کے بیٹھ گئے، باقی 4 چکر بیٹی نے کیے، وہ ادا نہیں ہوئے، اور دوبارہ اس کو طواف کرائیں۔ ویل چیئر پہ کرا دو اگر بوڑھا آدمی ہے تو۔ طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑے اور احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، نماز قصر ہوگی۔ مدینے میں 10 دن رہیں گے، اکیلے پڑھیں تو قصر ہوگی۔ دادی فوت ہو گئی ہے، پوتا ان کے نام برا کر سکتا ہے،
قصر پڑھتا ہے سنت معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے۔ ہم عمرہ مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حرم کے باہر نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، نماز ہو جاتی ہے۔ نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہمارے ایک انجینئر ہیں، ہر آدمی کو حضرت تھانوی اور حضرت عبدالقادر جیلانی کے بارے میں نازیبہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو نا اپنے اولیاء اللہ کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ جب آدمی اولیاء اللہ کی گستاخی کرے سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ من آذالی ولی وقد آذنتہ بالحرب، حدیث ہے کہ جو اللہ کے ولی کے بارے میں برا کہے اللہ سے جنگ کرے۔ حضرت آدم کی توبہ دعا کرنے سے قبول ہوئی تھی، وسیلے سے نہیں۔ دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ایک نابالغ، ایک حائضہ، 3 افراد، بغیر نابالغ پر تو کوئی جرمانہ نہیں، باقی جو حائضہ ہے اس پر بھی جرمانہ ہے، دم یا عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گی۔ اگر احرام کی حالت میں ہم نے برائٹ صرف سے کپ دھو لیے کوئی حرج نہیں۔ ہمیں آب زمزم کا 1 گیلن ملتا ہے تو آپ زیادہ لے جانا چاہتے ہیں تو کارگو کے ذریعے بک کرا لیں۔ آپ بھی تو چوری کرنا چاہتے ہیں نا۔ عمرے کرنے والا اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتا ہے۔ جو آدمی حرم سے پیسے ملے اگر وہ خود غریب ہے تو کھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو نظر زکام کی وجہ سے خارش ہوئی اور اس نے ناک صاف کیا، بال ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی زمین ہے ٹھیکے پر، تو جو اب آبادی ہوگی جو کاشت کر رہا ہے اس کو دینی ہوگی، کیونکہ جنس وہ اٹھائے گا نا۔ یا پہلے شرط کرے گی جی عشر آپ دیں گے۔ 1 لاکھ روپے کی بیمہ پالیسی ہے، 2 لاکھ روپے منافع ملے، وہ منافع نہیں ہے، وہ سود ہے، حرام ہے۔ وہ غریبوں کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو۔ دور حاضر میں دجال کی نشانیاں کیا؟ ابھی دجال نہیں آیا، فکر نہ کرو۔ ویسے اور جو دجال ہے نا اس کے شاگرد ہیں، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، بڑا ابھی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی آنکھ اپھڑی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، مومن پڑھ لے گا کافر۔ مدرسہ سولتیہ موجود ہے، آج یہ موجود ہے۔ کہتے نیچے بیان ہوتے اس کی آواز تیز ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں پر سرکاری طور پہ ہمبلی مسلک ہے، اور ویسے ہی اپنی یونیورسٹیوں میں 4 اماموں کی فقہ پڑھاتے ہیں۔ عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، یہ جو پڑھتے ہیں مستحب ہے۔ مکروہ وقت یہ ہے کہ صبح کو یعنی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، پھر عین سورج جب سر پہ ہو، پھر عصر سے لے کر مغرب تک۔ نماز کا اثر پڑھو گے اور کیا پڑھیں گے؟ خانہ کعبہ کے خلاف پہ اپنے لوگوں کے نام لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، گستاخی، بے ادبی ہے۔ عمرے کے دوران نماز قصر پڑھی جاتی، حرم میں بھی قصر پڑھی جائے گی، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔ اگر ہم جتنے جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے۔ رزق کی تنگی ہے تو استغفار زیادہ کیا کرو۔ کئی طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ نوافل طواف ہوٹل کی بلڈنگ میں یا محلے کے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم دبئی سے آئے ہیں، نماز کے لیے گاڑی نہیں روکی، 2 نمازیں پھر اکٹھی کریں، مجبوری ہے، کیا کریں گے آپ؟ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین،
واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.